ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی عبد الکریم، آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوچھو تو صحیح اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ وتولہ۔ ناظرین، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شیخ کا میں استقبال کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہم آپ کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال ہم لیتے ہیں۔ سوال ہے، آج مسلمانوں میں اپنے بچوں کو زیادہ تر ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی ایک ہوڑ سی لگی ہے، پر اپنے بچوں کو کوئی بھی مولوی یا عالم بنانے پر زور نہیں دیتا، جس کی وجہ سے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں قصوروار کون، بچے یا والدین؟ شریعت کی روشنی میں ہمیں سمجھائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کہنا کہ آج کے زمانے میں انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا رہے ہیں، اس میں قصوروار کون ہے، والدین یا بچے؟ تو میرے خیال میں قصوروار ہمارا سماج اور معاشرہ ہے، جی، والدین اور بچے نہیں۔ ہاں، ذمہ داری اس اعتبار سے کہ وہ بھی سماج اور معاشرے کا حصہ ہے، جی، ایک حصہ اس قصور کا ان کو بھی پہنچتا ہے، جی، اور اس حیثیت سے کہ وہ بھی اسی سماج کا حصہ ہے، تو سماج اگر مجرم ہے جی، تو جرم کا کچھ حصہ ان کے حصے میں بھی آتا ہے۔ جی، اصل بات یہ ہے کہ دین کو، دینداروں کو ہم نے عزت کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا، جی، اور جب اس میں ہماری اکثریت پڑ گئی، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اسی نظر سے جی، دیکھتا ہے، ہاں اکثریت کا حال یہ ہے، دین کو، دینداروں کو بڑے ہلکے میں لیا جاتا ہے اور ان کو عزت کی نظر سے کچھ لوگ نہیں دیکھتے، اور یہ سماج کا وہ حصہ ہے جس کو نمائندہ کہیے، سربراہوردہ کہیے، جی، قائدانہ صلاحیت رکھنے والا کہیے، اونچے محلوں اور خاندانوں والا کہیے، کوئی بھی نام دے دیجیے، ایک حصہ ہے۔ جی، ان کے دل کو تسکین ملتی ہے علماء کو بے عزت کر کے، جی، ان کی تخفیف کر کے، دین پر چھیٹا کسی کر کے، اس کو مطعون اور مورد الزام ٹھہرا کر، جی، چونکہ یہ طبقہ اس وقت بڑا ہے، جی، سربراہوردہ ہے، اس کا اثر نیچے والے طبقے پر پڑتا ہے، بڑے وہ لوگوں لوگ کا، بھی جی، اپنی زبان، وہ بڑے لوگوں کا وہ بھی اپنی زبان کھولتے، کہ متوسط طبقہ اور اونچا طبقہ، اچھا طبقہ، یہ دونوں دین کے خلاف، دینداروں کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں، تو چھوٹا طبقہ جو ہے ہمارا، غریب، جی، چھوٹے کے مطلب غریب، تو اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو نہیں چاہتا کہ وہ دین پڑھائے۔ جی، یہ الزام ہی ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، جی، یہ سارے لوگ نہیں کر رہے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی محبت عطا فرمائی ہے، اپنے رسول کی اور اپنے رسول کے لائے ہوئے مشن کی محبت عطا فرمائی ہے، وہ بھی اس دنیا میں کم نہیں ہے، جی، بہت ہے ماشاءاللہ۔ اچھی خاصی تعداد ہے ان کی، اور وہ لوگ بھی زندہ ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں، خود بھی انہوں نے پڑھا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مادہ بڑھنے سے دین کی محبت آج کے زمانے میں کم ہو جا رہی ہے۔ جی، ایک زمانہ تھا جب مسلمان مال کی طرف بڑھتا تھا تو اسی اعتبار سے اس کی دینداری بھی بڑھتی، بڑھتے تھے۔ آج جتنا مال بڑھتا ہے تو مالداری اس دروازے سے داخل ہوتی ہے تو دینداری اس دروازے سے نکل جاتی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ افسوس کی بات ہے اور تشویش کی بات ہے۔ ہاں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے علماء بھی اپنے بچوں کو
मदारिस में नहीं दाखिल मदारिस में नहीं करते। जो लोग दीन पढ़ते हैं, जी दीन का काम करते हैं, दीनी शनाख्त के साथ जिंदगी गुजारते हैं, ऐसा नहीं है दुनिया में भूखे मर रहे, जी सर पे टोपी नहीं है, जी पैर में जूती नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि कपड़े थोड़ा हल्के हैं। हल्के हों, फटे हुए हों, लेकिन फिर भी उजले पहनते हैं। जी शेख। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जो मदद फरमाता है, जितने कम पैसे में वो गुजारा कर लेते हैं, हमारे समाज का कोई तबका उतने कम पैसे में गुजारा नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की मदद है, गैबी मदद है और ज़ाहिरी हमारे आँखों के सामने जी वो जिंदा हैं, मौजूद हैं और समाज की, दीन की खिदमत कर रहे कर हैं। रहे हैं। बहरहाल ये तो तौफीक की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको तौफीक देता है, किसको नहीं देता है, किसी को कबूल करता है अपने रास्ते में, किसी को नहीं करता। किसी के माल को कबूल करता है अपने रास्ते में, किसी के माल को कबूल नहीं करता। जी किसी को अपने काम की मोहब्बत अता कर देता है, किसी को महरूम कर देता है। जी तो जो लोग उसके दीन से जुड़े हुए हैं, उसके भेजे हुए मिशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए जी कि ऐसे हालात में भी वो अब तक उसके दीन की लाज रखे हुए हैं, उसके वक़ार को बचाए हुए बचाए हैं। हुए हैं। परवरदिगार ये दौलत हर एक मुसलमान को अता करे ताकि दीन और दीनदार, दीन वाले हकीकी माने में जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो इज़्ज़त वाले हैं, दुनिया की नज़रों में भी इज़्ज़त वाले हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर शेख। तो नाज़रीन, अभी हम शेख से इस बात पर तफसीली गुफ्तगू सुन रहे थे कि मदारिस में आज का मुसलमान अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजता। क्या ऐसा है कि मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं, उनके घर खाने को नहीं है, कपड़े नहीं हैं पहनने को? ऐसा नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है कि ऐसे गरीब लोग भी कितने कम पैसों में गुजारा कर लेते हैं, इसका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, आइए इस प्रोग्राम का हम अगला सवाल लेते हैं जो आप ही की तरफ से आया है व्हाट्सएप ऑडियो की शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर काजी है, मैं बरेली से बोल रही हूँ। शेख साहब से मेरा ये सवाल है कि आजकल जो लड़के लड़कियाँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बात करते हैं, शरीयत के हिसाब से क्या ये सही है? शुक्रिया। सवाल लड़के और लड़कियों का व्हाट्सएप के ज़रिए एक दूसरे के साथ बातचीत करना। बातचीत तो एक आम लफ्ज़ है जी और उसमें बहुत सारे गोशे होते हैं। किसी लड़के का किसी लड़की से बातें करना फुर्सत के एरिया, जी और वो बातें जो आम लोगों के सामने नहीं की जा सकती हैं, जी ये गुनाह है, जी गुनाह का ज़रिया है और इससे ख़ानदानों की इज्जत ख़तरे में है आज। लिहाजा हम अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों दोनों से दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा इस रास्ते को बंद कर दीजिए। इससे आपकी और आपके बाप दादा की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। इस्लाम तो इससे मना करता ही है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। तो नाज़रीन, हमने सुना कि फेसबुक या व्हाट्सएप कहीं पर भी अगर हम हद से आगे बढ़ करके ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर बहस करते हैं तो ऐसे लम्हा से हमको परहेज़ करना चाहिए। शरीयत हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। नाज़रीन, अगला सवाल हम उसे देखते हैं जो आप ही में से किसी ने हमें मेल किया है। तो सवाल है शेख कि क्या हम पूरे रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं? शरीयत की रोशनी में हमें बताएं। पूरे रमज़ान में का मतलब क्या है? शायद वो ये कहना चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में जी कभी किसी वक्त जी कर सकते हैं कि नहीं। जी अगर पूछने का मतलब ये है तो मैं बताना चाहूँगा कि रोज़े की हालत में मिलाप मना है, गुनाह है और रोज़े को ख़राब करना है, जिसकी सज़ा पे दर पे 2 महीने जी रोज़ा रखना होगा। और अगर बीच में एक दिन का नागा कर दिया तो फिर से उसको शुरू करना होगा।
بہت سخت بہت سخت سزا سزا ہے جی. شریعت نے متعین کی ہے. رسول اکرم کے زمانے میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا پیش بھی آیا اور ان کو رسول اکرم نے یہی بتلایا کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھو. تو کہنے لگے اللہ کے رسول 1 مہینے میں تو میری یہ حالت ہو گئی ہے، 2 مہینے کے میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جی تو فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جی نہیں تو غلام آزاد کرو. میں 60 مسکینوں کو کھانا، میرے کھانے کا تو کچھ ہے نہیں. کچھ پتا نہیں ہے. غلام آزاد کرو، میرے پاس کہاں رکھا ہے غلام آزاد کرنا، نہیں کر سکتا. آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی ان کی ان ساری باتوں پر، ان کو بٹھا لیا. پھر کہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا بھر کے کھجوریں آئیں. آپ نے ان کو دی کہ جاؤ یہ مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو. تو کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اپنے سے زیادہ غریب آدمی کو بانٹوں؟ جی قسم اللہ کی مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی آدمی نہیں. جی تو آپ کو ہنسی آئی، آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تم اپنے اہل کو کھلاؤ. تو یہ ہے رات میں اگر آپ کو واقعی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ مل سکتے ہیں. رات میں پابندی شریعت نے اٹھا لی ہے، ختم کر دی. جزاک اللہ خیر شیخ. تو ناظرین آپ بھی اپنے سوالات ہمیں اسکرین پر دیے گئے نمبر اور ای میل آئی ڈی پر واٹس ایپ کے ذریعہ یا میل کے ذریعہ بھیج سکتے ہیں. ناظرین فی الحال ہو چکا ہے وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا. کہیں جائیے گا نہیں، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور جانیں گے مزید سوالات کے جواب. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. وبالآخرة هم يوقنون. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. دین فار ٹینز دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا بھائی عبد الکریم ایک بار پھر آپ کے مخصوص پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آئیے سوال و جواب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور لیتے ہیں اگلا سوال آڈیو کی شکل میں جو ہمارے پاس آپ ہی کے ذریعہ سے آیا ہے. میرا نام محمد ہاشم خان ہے، میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا اسلام میں
कोर्ट मैरिज जायज है शरीयत की रोशनी में, वजाहत करें। शुक्रिया। शेख भाई का सवाल है कि क्या इस्लाम में कोर्ट मैरिज जायज़ है? कोर्ट मैरिज का मतलब क्या है? जब घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे हैं, जी समाजी तौर पर हम शादी करने में सक्षम नहीं हो रहे, जी तो हम समाज से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से भागकर कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। जी जाहिर है कि ये भागा दौड़ी क्यों? कुछ यकीनन डर, कुछ शर्म। आप अपनी खुशी के लिए अपने खानदान वालों की खुशी का गला घोंटें, समाज की परंपराओं को तोड़ें, जी शरीयत के उसूलों को बालाए ताक रख दें, कोर्ट में जाकर आप अपनी शादी रचाना चाहें। जी इस्लाम कैसे इजाज़त देगा कि ये तरीक़ा सही है? जी इस्लाम ने तरीक़ा बतलाया, शादी ऐसे करें, बाकायदा ऐलान करके करें। आलिनू निकाह का मतलब यही है, सबको पता चल जाए। गुपचुप नहीं होना चाहिए जी कि कोर्ट में कर लिया, घर वालों किसी को पता ही नहीं है, और जब कैलेंडर छप के बाजार में आ गया तब चर्चा हो रही है कि भाई ये क्या है, तब उस पर दबाव पड़ा तो कह रहे हैं कि ऐसा है। जाहिर है कि इस्लाम इन धोखेबाजियों की इजाज़त नहीं देता। धोखे को इस्लाम ना पसंद करता। ऐसा अगर हो जाए कि किसी वजह से, कोई शरई वजह नहीं है, गैर शरई वजह, जी या कहीं पर हालात बदमनी के इतने हो जाएं जी कि किसी भी तरह से आप नॉर्मल अंदाज में शादी ना कर पाएं जी और कोर्ट में जाकर ये सारी कार्रवाई वकील के जरिए करा लें, करा लो। तब भी आपकी शादी मुकम्मल नहीं होती, निकाह नहीं होता, जब तक कि आप बाकायदा शरई तौर पर 2 गवाहों की मौजूदगी में और लड़की के वली की मौजूदगी में, जी जब तक ऐसा नहीं होगा तो ला निकाह इल्ला बिवली, बगैर वली के निकाह दुरुस्त नहीं होगा, तो निकाह नहीं हो पाएगा। वली मौजूद है, वली ने इजाज़त दे दी, तो कोर्ट में जाने की आपको क्या ज़रूरत है? समाज में बैठकर सब कुछ कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर शेख। तो नाज़रीन, अभी हमने सुना कि कोर्ट मैरिज एक तरह का धोखा है। इस तरह की चीज़ों से हम नौजवानों को खुसूसन बचना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी सवाल पसंद आया होगा, समझ रहे होंगे। हम जैसे नौजवानों को इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नाज़रीन, आइए हम आज के इस प्रोग्राम का अगला सवाल लेते हैं, जो आप ही के ज़रिए से हमारे पास मेल की शक्ल में आया है। शेख, सवाल है कि क्या जीन्स में नमाज हो सकती है? शरीयत की रोशनी में वजाहत करें। जीन्स में नमाज का क्या मतलब है? जीन्स पहन करके। जीन्स तो कोई चीज़ नहीं है ना, जीन्स तो कपड़े को कहते हैं। जी जीन्स से ख़ास किस्म के कपड़े का नाम था। जी शेख। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी जी तो कोरिया से जीन आया करती थी, उसको मक्खन जीन बोलते थे अच्छा, जी। तो वो बहुत मजबूत होती थी, बहुत टिकाऊ। फटती ही नहीं जी। थी, लोग पहनते पहनते परेशान हो जाते थे। उसी कपड़े से तकरीबन मिलती जुलती आजकल ये आ रही है, तो इसका नाम ही जीन्स रख दिया है। जी पैंट का नाम वो पैंट है। जी आप ये पूछिए कि जीन्स की पैंट जीन्स की पहन। जीन्स की हो या दूसरे कपड़े की हो, जी जी पैंट तो पैंट है। तो पैंट पहन के नमाज हो सकती है कि नहीं, ये सवाल होना चाहिए ना ये कि जीन्स पहन कर। अब उसको जीन्स कहने लगे हैं इसलिए शायद उन्होंने जी, ऐसा जी। कहा। पैंट पहन के या जीन्स पहन के नमाज हो सकती है, लेकिन शर्त है। जी शर्त ये है कि वो ओछी ना हो, इतनी तंग ना हो कि आदमी बैठने उठने में परेशानी महसूस करे। जी न सही से रुकू हो रहा है, न सही से सजदा हो रहा है, और न तशाहुद में बैठ पा रहा है आदमी। ऐसा कपड़ा चाहे जीन्स का हो, चाहे फुलालैन का हो, चाहे सूती हो, जी। चाहे खद्दर हो, चाहे मार्किन हो, कोई भी हो, सही नहीं है। कपड़ा ऐसा हो आपके बदन को ढांपे, जी सतर पोशी करे पूरी तरह से, आपको आराम भी दे
نماز پڑھنے میں کسی طرح کی کراہت اور پریشانی اور مشقت پیدا نہ کرے. جی تو جینس بھی اگر ایسی ڈھیلی ڈھالی آپ نے سلوائی تو اچھا ہے. آج کل ایک خاص قسم کے جینس بن رہی ہے. جی ہے. لڑکے جب جاتے ہیں سجدے میں تو ان کی بنیان تو اوپر سرک جاتی ہے جی شیخ. اور وہ نیچے سرک جاتی ہے. پیچھے جو آدمی رہتا ہے اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے. ایسی جینس پہن کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے. جی اس میں خواہ کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز پڑھنے گئے ہیں، اپنی نماز درست کریں، دوسرے کی خراب کریں آپ نماز. آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی. پھر ستر پوشی کا حکم دیا گیا ہے، آپ ستر کھول رہے ہیں. جی کیسی اجازت دی جا سکتی ہے آپ کو؟ نماز میں ستر کا ڈھکنا ضروری ہے. اور جو حصہ کھل جا رہا ہے اس سے اتنی اوچھی وہ بنائی جا رہی ہے کہ ہپ سے اس کے بندھن کا جو حصہ ہے جی بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، تو آدمی پہن ہی نہیں پاتا اس کو. جی تو کس لیے پہن رہے ہیں پتہ نہیں. اگر جسم کو ڈھانکنا مقصود ہے، آرام پہنچانا مقصود ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں مقاصد اس سے پورے ہو نہیں رہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نوجوانوں کو نماز ہو غیر نماز ہو، کیونکہ غیر نماز میں بھی وہ جب بھی جھکیں گے کہیں پر بھی جی شیخ. تو یہی حال ہوگا، یہی پوزیشن ہوگی اس کی، تو یہ جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے. تو نماز میں بھی غیر نماز میں ایسی پینٹ پہننا مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. جی نہایت ہی غلط طریقہ ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. تو ناظرین، ابھی ہم شیخ سے سن رہے تھے کہ جینس پہن کر کے خصوصاً مسلم نوجوان نماز ہو یا غیر نماز، ہر حالت میں ہم کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے جو ڈھیلے ڈھالے ہوں، چست نہ ہوں، پہننے میں آرام ہو، نماز پڑھنے کے اندر کوئی پریشانی ہمیں محسوس نہ ہو. ناظرین، آئیے ہم اگلا سوال جو آپ ہی کے ذریعے سے پوچھا گیا ہے واٹس ایپ آڈیو کی شکل میں، اسے سنتے ہیں اور شیخ سے جواب لیتے ہیں. جی السلام علیکم، میرا نام فرید اختر خان ہے. میں میتھ میں سر بہت زیادہ کمزور ہوں. تو سر مجھے اس کے میتھ میں سر میں کوئی بھی چیز حل کرتا ہوں تو سر میں اس میں بھول جاتا ہوں، مجھ پہ یہ سالو نہیں ہوتے. سر آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ مطلب ایسی کوئی آیت ہو یا قرآن کے حوالے سے کوئی ایسی مطلب صورت وغیرہ کوئی بھی ہو تو سر آپ مجھے اس کے حوالے سے مجھے اس کے بارے میں بتائیے. آپ شیخ یہ فیض آباد سے سوال کیے ہیں کہ میتھ سالو کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو کوئی دعا ہو، کوئی قرآن کی آیت ہو، اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیے اصل میں یہ بعض لوگوں کے دماغی لیے کچھ خاص انداز کے اللہ رب العزت بناتا ہے جس سے ان کی دلچسپی متعین ہوتی ہے. بعض لوگوں کے یہاں بچپن سے یہ چیز رہتی ہے کہ وہ حساب میں میتھ میں دلچسپی نہیں رکھتے، کمزور ہوتے ہیں. کچھ تو دماغ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ماحول کچھ ایسا رہا کہ میتھ سے کبھی ان کو دلچسپی نہیں رہی، نہیں بن پائی. اچھا اب عمر زیادہ ہو رہی ہے، اب احساس ہے کہ یہ ضروری ہے، اگر یہ ہم نے حل نہیں کیا تو ہم پاس نہیں ہو پائیں گے، تو اب پرابلم ہو رہی ہے. جب پہاڑے یاد کرنا چاہیے تھے، جب مشقی سوال کرنا چاہیے تھے تو محنت کی نہیں، اچھا لگ نہیں، میتھ اچھی نہیں لگتی، میتھ سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. اب بہرحال وہ وقت گزر گیا ہے، اب بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ ہو پائے. رب زدنی علما، اس کی کثرت کیا کریں، بسم اللہ پڑھ کے اور رب زدنی علما پڑھتے رہیں. یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر کچھ ایسی دوائیں کھائیں جس سے دماغی حالت درست ہوتی ہے، جیسے کندر ہے اور جیسے بادام ہے. اسی طرح سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں طب یونانی میں، آیوروید میں اور بنی ہوئی چیزیں، تو ان کو کھائیں. کوشش کریں دل اس سے لگانے کی کوشش کریں. دلچسپی لیں گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ آسان ہو جائے گی. اور جب تک مشکل سمجھتے رہیں گے تب تک وہ آسان نہیں ہوگی. آسانی اللہ رب العزت کے بعد ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو پسند کرنے لگیں اور اس کو دل سے لگائیں کہ ہمیں یہ حل کرنا ہی ہے.
تو حل ہو جائے گا. حوصلے کے ساتھ اس کو حوصلے کے ساتھ. قبول کریں. جزاک اللہ خیر شیخ, بہت خوشی ہوئی, بہت اچھا لگا شیخ. آپ نے ہمارے ناظرین کے تمام سوالات کا جواب بہت ہی بہترین اور سادہ اسلوب میں دیا. تو ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی شیخ کے ذریعہ سے دیے گئے جوابات سے مطمئن ہوں گے. آپ بھی اپنے سوالات ہمیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کی شکل میں اور میل کی شکل میں ای میل کے ذریعہ سے بھیج سکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو چلا ہے مجلس کے اختتام کا. پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ سے روبرو ہوں گے آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا